السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آج اتوار کا دن ہے 6 فروری سن 2022۔ میں اس وقت نیو یارک میں ہوں اپنی ایک نجی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن آج آپ کے ساتھ جو خبریں شیئر کر رہا ہوں بڑی زبردست خبریں ہیں پاکستان کے لیے، بڑی خوشی کی خبریں ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دورہ چین کے حوالے سے وزیر اعظم کے پاکستان میں ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ کچھ صحافیوں نے دورہ ناکام ہو گیا ہے جی، چائنا کے اعلیٰ حکام سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی جی، کسی نے گھاس نہیں ڈالی عمران خان صاحب کو، جھوٹ، لغو، پروپیگنڈا، یہ ہے زرد صحافت۔ اور یہ صحافی اگر اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیں تو ان کو صورتیں کیا نظر آئیں گی، ان جانوروں کی صورتیں نظر آئیں گی جس طرح کی یہ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کا یہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ پرسن آف عمران خان، خدا کے لیے خوف کریں، یہ پاکستان کے حوالے سے بات ہے اور ایک ایسا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں چائنا، پاکستان، رشیا ایک مل کر اس قسم کی شروعات کرنے لگے ہیں، اس طرح کی پلاننگ بنا رہے ہیں کہ یہاں پر ترقی ہوگی، یہاں پر جو انٹرنیشنل امریکہ پالیٹکس کرتا ہے وہ اس سے جان چھوٹے گی، اور خاص طور پر جو بیانات سامنے آئے ہیں چائنا کی قیادت اور پاکستان کے، کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کی طرف حقیقی معنوں میں پیش رفت ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو تسلی ہو گئی ان لوگوں کی جنہوں نے اب تصویریں دیکھ لی ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ عمران خان کی، جو کہہ رہے تھے ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم چائنا کے بھی ملے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے، اس کے علاوہ چائنیز بزنس مین بھی ملے ہیں اور بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور سب سے اہم جو ملاقات ہوئی ہے چائنیز صدر کے ملاقات کے علاوہ وہ روس کے صدر پوٹن کے ساتھ وہاں پر انٹریکشن ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے کہ صدر پوٹن نے وزیر اعظم عمران خان کو دعوت دی کہ وہ رشیا کے دورے پر آئیں، اور وزیر اعظم نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ فروری کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان رشیا کے دورے پر ہوں گے، اور انتہائی اہم وہاں پر معاملات ہوں گے، جس میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، دوسرے جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، اور فوجی تعاون جو ہے وہ بھی خارج از امکان نہیں۔ ابھی انڈیا نے بھی وہ میزائل ڈیفنس سسٹم لیا ہے جو انہوں نے اپنے بارڈرز پر لگایا ہے۔ پاکستان بھی اس طرح کی کوئی چیز رشیا سے لے سکتا ہے، نئی آپشنز پاکستان ڈھونڈ رہا ہے۔ پاکستان نے انتہائی زبردست سفارتکاری کی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کتنا قریب ہے انڈیا امریکہ کے، لیکن یوکرین کے مسئلے پر انہوں نے روس کے خلاف امریکہ کو ووٹ نہیں دیا، وہ روس کے خلاف نہیں گئے۔ تو پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ڈیلیگیشنز بھی جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کی ہم شرائط بھی پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ جو ہم تعلقات چاہتے ہیں، ان پر کہیں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے۔ اور ایک بات جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو روس کا دورہ ہے، جو پوٹن کے ساتھ جو معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، اس میں بہت بڑا رول ہے چائنا کا۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو دوستی ہے وہ لازوال دوستی ہے، وہ کوئی اس چیز کی محتاج نہیں کہ آپ شخصیات کے ساتھ ان کو اٹیچ کرتے ہیں، شخصیات کے ساتھ تابع کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے ان کی وہ بڑے زیادہ دوست ہیں چائنا کے، یا آپ یہ کہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بہت دوست ہیں، مولانا فضل الرحمان بہت دوست ہیں، چائنا کی دوستی پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور اس دوستی اور یہ سارا جو گرینڈ سکیم ہے جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں، اس کی گارنٹی پاکستان کی فوج نے دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے شخصیات کا یہ وہ نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ شخصیات پر یہ تعلق نہیں ہے۔ اور اب وہاں پر صدر پوٹن بھی موجود تھے، ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انتہائی قابل اعتماد ایک ساتھی نے، ایک دوست نے مجھے یہ بتایا کہ چائنا نے بہت رول پلے کیا، چائنا نے پاکستان اور رشیا کے ایک دوسرے کے نزدیک آنے میں بہت رول پلے کیا ہے۔ اور یہ جو پوٹن کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کی، اس میں یقیناً عمران خان کی اپنی کوششیں، ان کی ٹیم کی کوششیں، پاکستان کی افواج کی کوششیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے اس میں جو حصہ ڈالا ہے، اس نے بہت زیادہ اس معاملے میں مدد کی ہے۔ اور پاکستان رشیا کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہے، سی پیک جو ہے وہ ترقی کی ضمانت ہے پاکستان کی، خطے کی، اور رشیا اور چائنا
مل کر جو آگے بڑھیں گے اور پاکستان اس میں ایک لیڈ رول ہے اس سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں، تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر جس انداز سے پاکستان میں میڈیا کو جس انداز سے یوز کیا جا رہا ہے، اس سے پاکستانیوں کو ہوشیار رہنا ہوگا، اس سے پاکستانیوں کو بچنا ہوگا، کیونکہ یہ جو ساری گفتگو کی جا رہی ہے، جس طریقے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دورہ ناکام رہا، اور خاص طور پر یہ جو وزیر اعظم صاحب کا روس جانا اور صدر شی کا اس معاملے میں رول پلے کرنا، یہ ان قوتوں کے لیے یا ان سازشوں کے لیے ایک بہت بڑا ان کے لیے یہ ایک دھچکا ہے، جو اسلام آباد میں بیٹھ کر پاکستانیوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر امریکہ کے ساتھ ہے، آپ امریکہ کو ناراض نہ کریں، اور ان میں ہماری یہ جو ایک پولیٹیکل لاٹ ہے ساری کی ساری، نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر امریکہ سے تانے بانے جوڑ رہے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی جو جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو ایک واضح بلاک کی صورت میں چائنا سامنے آیا ہے، 2 درجن کے قریب جو ممالک کے سربراہان تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اولمپکس کی جو اناگورل تقریب تھی، اور پرنس محمد بن سلمان موجود تھے سعودی عرب کے، اس کے بعد UAE کے حکمران موجود تھے، وہاں پر آپ جو قطر کے پرنس ہیں وہ موجود تھے، وزیر اعظم صاحب کی سینٹرل ایشین سٹیٹس کے جو رہنما ہیں ان سے بھی انٹریکشن ہوئی، ایک انتہائی کامیاب دورہ چائنا کا، اور یہ ان ساری جو افواہ ساز فیکٹریاں ہیں جو کبھی یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج اور وزیر اعظم عمران خان کے بیچ میں اختلافات ہو گئے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ صرف چائنا کے ساتھ نہیں لگا دینی چاہیے، چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا، امریکہ کی دوستی بھی ہمارے لیے بہت ہے، امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ اس کو چھوڑیں، ترقی کی بات ہونی چاہیے، بارڈر کھولنے چاہیے، اور یہ ساری کی ساری جو گفتگو ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اس وقت پاکستان اور چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے خائف ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو چائنا میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ ان تمام طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور میں آخر میں اپنے وہ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں میں ان سے صرف یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ سچ پر بات کریں، خواہشات پر مبنی خبریں نہ بتائیں، یہ یلو جرنلزم ہے۔ عمران خان میں مثلا مہنگائی ہے، ہم سب تنقید کرتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، IMF کا ایشو ہے اس پر بھی ہم سب تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ ایشوز پر تنقید ہے، ذات پر تنقید نہیں ہے، پاکستان پر تنقید نہیں ہے، اور وزیر اعظم کی یہ فلسفی ہے عمران خان کی، ہی لائکس کرٹیسزم، لیکن جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، بلیک میلنگ نہیں، یہ جو سارا اب کام ہو رہا ہے کہ جی ملاقات نہیں ہوئی جی، اور مختصر سی خبریں آ گئیں جی، ٹویٹ شروع ہو گئے سوشل میڈیا پر، یہ کون ہے؟ یہ صحافی ہیں؟ یہ صحافی نہیں ہے، یہ صحافیوں کے لبادے میں وہ ناکام سوچ ہے، وہ ناکام پولیٹیکل ورکر ہیں جو شاید پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے سیاستدان نہ بن سکے اور اب صحافت میں آ گئے ہیں، اور خواہش ان کی یہی ہے کہ وہ سیاست کریں، یا مجھے نہیں پتا اور وہ کیوں اس ساری اس ایسی فلسفی کو، ایسے جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہے۔ بہرحال مبارکباد ہے یہ کہ اب روس، چائنا اور پاکستان مل کر ایک ایسی شروعات کر رہے ہیں کہ خطے میں، اور دیکھیں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، چائنا نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جوائنٹ کمیونیکے، اس میں کشمیر پر پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چائنا بالکل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کا دوست ہے، اور یہ جو ساری خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ اس جھوٹی اور ناکام سوچ کی عکاسی کرتا ہے یہ سارا پروپیگنڈا جو عمران خان کو شکست نہیں دے سکے۔ میں انشاءاللہ اور بھی مزید خبریں جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔